السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، آج کی دو بڑی خبریں ہیں۔ ایک، سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا فیصلہ رکوانے کے لیے پرویز مشرف کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ دوسری طرف امریکہ کی معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا ایلس ویلز نے امریکہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے سے چین کو تو فائدہ پہنچے گا، لیکن اس سے پاکستان کو طویل معاشی نقصان ہو سکتا ہے۔ سی پیک پاکستان پر بوجھ بنے گا، چینی قرضوں کی شرائط سخت ہے، پاکستان کے لیے قرضوں کی ادائیگی مشکل ہوگی۔ ناظرین، ایلس ویلز نے کیا کہا یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ Most expensive single project is upgrading the railway from Karachi to Peshawar. When the project was initially announced, the price was set at $8.2 billion. In October of 2018, Pakistan's railway minister announced that they had negotiated the price down to $6.2 billion, a savings of $2 billion, and he explained, Pakistan's a poor country, we can't afford the huge burden of these loans. But recent media reports claim the price has now risen to $9 billion. So why doesn't the Pakistani public know the price for CPEC's most expensive project, or how it's being determined? On debt, what are the long-term effects in Pakistan of Chinese financing practices, and what are the burdens that have fallen on the new government to manage, with an estimated $15 billion in debt to the Chinese government and another $6.7 billion in Chinese commercial debt? Because it's clear, or it needs to be clear, that CPEC is not about aid. This is almost always the form of loans or other forms of financing, often non-concessional, with sovereign guarantees or guaranteed profits for Chinese state-owned enterprises that are repatriated to China. Now, together with non-CPEC Chinese debt payments, China is going to take a growing toll on the Pakistani Pakistan's economic development potential, hamstringing Prime Minister Khan's reform agenda. On transparency, the lack of transparency can increase CPEC costs and foster corruption, resulting in an even heavier debt burden for Pakistan. پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کے حوالے سے امریکہ کے تحفظات نے پھر اس منصوبے پر اور اس کی شفافیت پر سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ ناظرین، صرف باہر نہیں بلکہ پاکستان کے اندر بھی یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ معاشی ماہر کیسے بنگالی کیا کہتے ہیں۔ یہ جو بھی فگرز دے رہے ہیں ان کے اپنے اپنے ذرائع ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ کسی کے پاس مکمل فگر ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ انفارمیشن ریلیز نہیں کی گئی ہے۔ لون 2-3 سورسز ہے فائنینسنگ کے، ایک لون ہے، ایف ڈی آئی ہے اور گرانٹ ہے۔ گرانٹ بہت کم ہے، زیادہ تر یا تو لون ہے اور یا ایف ڈی آئی ہے۔ لون کے بھی ہر لون کے الگ ٹرمز ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جی انٹرسٹ ریٹ لو ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ جو انشورنس پریمیم ہے وہ کتنا لگایا گیا ہے، وہ سارا ایڈ کرے تو ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ یہ انفارمیشن ریلیز نہیں کرتے۔ جو ایف ڈی آئی ہے اس کے ٹرمز بھی ہر پروجیکٹ کی ٹرمز الگ ہیں، وہ بھی پوری طرح انفارمیشن نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی مکمل ایک فگر آپ کو دے پائے گا کہ ہمارا چائنیز لون کتنا ہے، اور ایف ڈی آئی کی وجہ سے جو پروفٹ آؤٹ فلو ہوگا پاکستان سے وہ کتنا ہوگا، وہ بھی میرے جو 12 سوال تھے اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ ہم ایک بیلنس شیٹ بنانی چاہیے کہ ہمیں کیا ملے گا اور ہمیں کیا دینا ہوگا، وہ بیلنس شیٹ نہیں بنی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے کیسر بنگالی صاحب، اور کہہ رہے تھے وہ بیلنس شیٹ بھی نہیں بنی، فیزیبلٹی سٹڈی بھی نہیں ہوئی، اور چائنا ایگزیکٹلی کتنا قرضہ دے رہا ہے پاکستان کو اس کے اوپر بھی کوئی اس وقت ابہام ہے اور کلیئر نہیں ہو رہا، سود کتنا ہے اس کے اوپر بھی ابہام ہے۔ اس لیے ہم نے آج دعوت دی ہے حماد اظہر صاحب کو، وفاقی وزیر ہیں برائے معاشی امور۔ بہت بہت شکریہ جی ہمیں جوائن کرنے کا۔ اور پروگرام کے بقیہ حصے میں ہم بات کریں گے سینئر رہنما احسن اقبال صاحب سے، جو گزشتہ نون لیگ کی حکومت میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے وفاقی وزیر رہ چکے ہیں اور یہی وزارت سی پیک کے منصوبوں کو بھی دیکھتی تھی۔
جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیسے بنگالی صاحب سے بھی بات کی, ہم پروگرام کے بقیہ حصے میں سینیٹر شری رحمان صاحبہ سے بھی بات کریں گے, اور واشنگٹن میں مقیم مصنف جو ہیں انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے چائنا پاکستان ایکسس, جن کا نام ہے اینڈرو اسمال, ان سے بھی ہم بات کریں گے براہ راست. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ جی ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کا. اب یہ جو بات کیسر بنگالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرضے کتنے ہیں اور اس کے اوپر سود کتنا ہے, اور جو وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ انشورنس پریمیم اس کے اوپر ایڈ کرتے ہیں تو انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے, تو ایگزیکٹلی آپ ہمیں ایک فگر ایز گورنمنٹ آف پاکستان دے سکتے ہیں؟ چونکہ کسی سے کچھ پوچھو تو وہ کچھ بتاتے ہیں, پچھلی حکومت بھی ہمیں کچھ نہیں بتاتی تھی, شفافیت نہیں تھی. چونکہ آپ شفافیت کے اوپر یقین کرتے ہیں بقول آپ کے, تو پھر آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ہے ایگزیکٹلی. دیکھیں کوئی ایک فگر اس لیے نہیں دے سکتا. آپ نے ایلس ویلس کی بھی اگر گفتگو سنی ہو تو انہوں نے 3-4 قسم کے قرضوں کا ذکر کیا کہ ایک قرضہ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہے. ایک تو پبلک ڈیٹ ہے, وہ $5 ارب ہے جو ابھی تک سی پیک سے ہم نے ایکیومولیٹ کی ہے. ٹوٹل پبلک ڈیٹ پاکستان کی تقریباً $73 ارب ہے, یعنی یہ اس کا 10% سے بھی کم ہے, اور اس کا انٹرسٹ ریٹ آن ایوریج 2.4% ہے. اس کے واپس کرنے کی مدت 20 سے 25 سال ہے. ایک تو یہ ہو گیا. اب انٹرسٹ ریٹ کتنا ہے؟ 2.4%, جو کہ کنسیشنل انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے. آپ کے جو عالمی ادارے ہیں وہ بھی یہی دیتے ہیں. انشورنس پریمیم کتنا؟ انشورنس پریمیم بھی وہی ہے جو عالمی ادارے دیتے ہیں, اس سے کوئی ہٹ کے نہیں ہے. اچھا, میں اب دوسری طرف آ رہا ہوں کہ جو زیادہ بڑی فگر ہے وہ ہے پرائیویٹ ڈیٹ کی. یہ وہ ڈیٹ ہوتی ہے کہ جو واپس انڈیپینڈنٹ کارپوریٹ اینٹیز نے کرنی ہے, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو یا پبلک سیکٹر میں ہو. وہ پیسے روپیوں میں گورنمنٹ نے واپس نہیں کرنے, لیکن اس کا جو فورن ایکسچینج ایلیمنٹ ہے US ڈالرز میں, وہ گورنمنٹ ارینج کرتی ہے. وہ اس کے گورنمنٹ کے ریزروز میں سے باہر جاتا ہے نیچرلی, کیونکہ آپ روپے لیتے ہیں اور آگے واپس ری پیمنٹ حکومت ڈالرز میں کرتی ہے. یہ تقریباً اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو کوئی $7 ارب کے قریب یہ بن چکا ہے. $12 ارب ٹوٹل پبلک اور پرائیویٹ ڈیٹ ملا کے ابھی تک سی پیک کا بنا ہے. ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز پاکستان کی پبلک اور پرائیویٹ $106 ارب ہیں. مگر ڈیفرڈ پیمنٹس کے حوالے سے اگر وہ آپ کو کہیں کہ جی ہم کر سکتے اتنی جلدی واپس, اگر ہم ان کو کہیں تو کیا وہ ڈیفرڈ پیمنٹ کے حوالے سے کوئی ہے ہماری؟ میں آپ کو تھوڑا سا, مجھے اگر آپ ٹائم دیں تو یہ جو سی پیک کے حوالے سے ڈیٹ ہے, میرا خیال ہے اس کا پاکستان پہ اتنا بوجھ نہیں ہے جو سی پیک سے ریلیٹڈ ڈیٹ ہے. ایک اور بات ایلس ویل صاحبہ نے کی, وہ تھی کمرشل لونز کی. ہوا یہ تھا مجیزہ صاحبہ کہ فائنینشیل ایئر 2016-17 میں اور 17-18 میں حکومت پاکستان کو بین الاقوامی اداروں نے قرضے دینے سے ذرا کترانا شروع کر دیا تھا, کیونکہ آپ کے اقتصادی جو میکرو اکنامک امبیلنسز تھے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے تھے. ADB نے اور ورلڈ بینک نے تو باقاعدہ 2017 میں اعلان کیا کہ ہم بجٹری سپورٹ اب حکومت کو نہیں دیں گے, کیونکہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ زیادہ امبیلنس ہو گئی ہے. اس وقت کی حکومت نے چائنا سے رجوع کیا اور کمرشل لونز لینے شروع کیے. ان کمرشل لونز کی جو میچورٹی کا ٹائم تھا وہ 4 سے 5 سال تھا, یعنی 2022 تک وہ تمام ریٹائر ہو جائیں گے. تو یہ بات حقیقت ہے کہ 2019 سے لے کے 2022 تک چائنا کے ہم نے جو کمرشل لونز واپس کرنے ہیں ان کا ہمارا ٹوٹل پورٹ فولیو میں وزن زیادہ ہے, اور اسی کی وجہ سے ڈیفرڈ پیمنٹس ہو سکیں گی کہ نہیں. ڈیفرڈ پہ وہ تو آپ نے دیکھا نا کہ ایمبیسڈر نے تو خود کہہ دیا کہ اگر پاکستان کو کسی وقت پہ مطلوب ہے ہم سے کسی قسم کی اسسٹنس وہ نہیں دے سک رہا تو ہم کریں گے, لیکن میرا خیال ہے یہاں تک نوبت نہیں آئے گی. اچھا چلیں, یہاں تک نوبت نہیں آئے گی, اللہ نہ کرے. اس کی وجہ یہ میں آپ کو بتاؤں, وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں پاکستان اس وقت ہم نے پچھلے سال $11 ارب $11.5 ارب کے قرضے ریٹائر کیے ود انٹرسٹ. اس سال ہم $10.5 ارب کریں گے. یہ 2022 تک ہمارا اگر آپ اور لون لے کے وہ قرضے ادا نہیں ایسے نہیں. ہمارا جو سعودی عرب سے نیٹ ایڈیشن ٹو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ بھی پچھلے سالوں کی بنسبت کافی ایڈیشن ٹو ایکسٹرنل ڈیٹ مسلم لیگ نون کے آخری سال میں تھا کوئی $8 ارب کے قریب. ہمارے پہلے سال میں تھا $3 ارب. دیکھیں ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, اس لیے چونکہ اس وقت معاشی حالات سب کے کافی خراب ہیں, ان امپلائمنٹ ریٹ کی بھی ہم دیکھ لیں تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب سی پیک آئے گا, پچھلی حکومت نے کہا کہ یہ گیم چینجر ہے, ہم سمجھے کہ اچھا بہت ساری نوکریاں ملیں گی, مگر اس کے نتیجے میں بہت سارے ابہام ہیں. کیسے بنگالی صاحب کی جی وہ ساؤنڈ بائٹ دکھائیں جہاں انہوں نے بات کی ہے امپلائمنٹ کے حوالے سے, گوادر کے حوالے سے, وہ کیا کہتے ہیں تاکہ حماد اظہر صاحب وہ دیکھ سکیں اور اس کا جواب دے سکیں. کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا, یہ جو انڈسٹریل زون کی بات ہو رہی ہے, یہ انڈسٹریل زونز جو ہے کسی فیزیبلٹی کے بغیر بنائے گئے, یعنی میپ کے اوپر دیکھا انہوں نے کہا اچھا یہاں بنا دو, ایسے نہیں ہوتا. اور انڈسٹری صرف ایک انڈسٹریل اسٹیٹ ڈکلیئر کرنے سے وہاں انڈسٹری نہیں لگتی ہے. گوادر
میں پانی نہیں ہے بالکل، اور یہ ناممکن ہے کہ گوادر میں کوئی انڈسٹریل اسٹیٹ کامیاب ہو سکتا ہے سوائے پیکیجنگ انڈسٹری کے، جس میں پانی نہیں چاہیے، تقریباً نہیں چاہیے. لیکن اب تک یہ اس پہ کوئی سرکاری طور پہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ گوادر میں پانی کا نظام کیسے کریں گے. وہ مکمل انحصار جو ہے بارش کے اوپر ہے. اس سال اور لاسٹ ایئر اچھی بارش ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے 3-4 سال بارش نہیں ہوئی، اور گوادر کے آس پاس جتنے بھی ڈیمز ہیں، آکرا کور ہے، بلار ہے، یہ خالی پڑے رہے 2 سال تک. اور میرانی ڈیم جو 150 کلومیٹر دور ہے گوادر سے، وہاں سے ٹینکر میں پانی لاتے تھے. گوادر میں 28,000 روپے کا ایک ٹینکر ملتا تھا، اور گوادر میں جو ڈاکے پڑتے تھے گھروں میں، وہ پانی چڑا کے لے جاتے تھے اور کچھ نہیں لے جاتے تھے. اس شہر کو آپ انڈسٹریلائزیشن کا ایک مرکز بنانا چاہتے ہیں، اس کی ایکسپلینیشن آج تک حکومت نے نہیں دی ہے کیسے کریں گے. تو یہ بہت سارے مفروضے ہیں پورے ملک میں کہ انڈسٹریل زونز بنیں گے، نوکریاں ملے گی، اور لیکن کیسے ملے گی یہ نہیں پتا. جی حماد اظہر صاحب. دیکھیں بات یہ ہے منیز ہے کہ پانی تو دبئی میں بھی نہیں ہے، وہاں پہ بے شمار انڈسٹری لگی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورٹ قریب ہے. جب پورٹ آپ کے قریب ہوتا ہے تو آپ کی امپورٹ اور ایکسپورٹ بڑی کمپیٹیٹو ہو جاتی ہے. نہیں مگر پانی جو ہے سنیں میری بات، اور پانی کے اب بڑی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں جہاں پہ آپ سی واٹر کو ٹریٹ کر کے انڈسٹریل پرپزز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. انڈسٹریل پرپزز انڈسٹریل بالکل کریں گے، یہ سب کچھ ہوئے گا. یا اس کے کوئی منصوبے ہیں؟ ہر ایک کا منصوبہ بنا ہوا ہے، یہ سی پیک کے ماسٹر پلان کے اندر شامل ہے. دیکھیں ایسے نہیں ہوا کہ دیکھیں سی کے قریب بے شمار انڈسٹریز لگتی ہیں، کیونکہ جو انڈسٹریل یوز کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے وہ ڈرنکنگ واٹر نہیں ہوتا، وہ اس حساب سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا جس حساب سے ڈرنکنگ واٹر کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، جو کہ بڑا مہنگا ٹریٹمنٹ کے بعد پینے کے قابل ہوتا ہے. مگر ان کا مقصد پتہ کیا تھا؟ ان کا یہ مقصد تھا کہ جس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ گیم چینجر ہے، اس کا کوئی پلان نظر نہیں آ رہا. اب فار ایگزامپل شہری رحمان صاحبہ وہ کہتی ہیں کہ سینٹ میں ہم ان سے پوچھتے رہ گئے کہ ایگزیکٹلی آپ کے پاس کیا اعداد و شمار ہیں. اب آپ سی پیک کی ویب سائٹ کے اوپر بھی جائیں تو پروڈیوسر صاحب دکھائیں گے، اس کی ڈیٹیلز میں جائیں، ویو ڈیٹیلز، اس کے اندر بہت کم ڈیٹیلز ہیں. میرے جیسا صحافی اگر ریسرچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو پتہ ہی نہیں چل رہا بڈنگ کس پہ ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے اویلیبل. دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ دینے میں کوئی حرج نہیں، کوئی ابہام نہیں. اگر پچھلی حکومت نے نہیں دیا انہیں دے دینا چاہیے تھا. آپ مجھ سے، میں آپ کو تمام اعداد و شمار دے رہا ہوں. آپ نے مجھ سے ڈیٹ کا پوچھا، میں نے آپ کو ڈیٹ کی فگرز دی. آپ نے مجھ سے انٹرسٹ ریٹ کا پوچھا، انٹرسٹ ریٹ کی فگر دی. آپ نے مجھ سے مدت کا پوچھا کہ ریٹائرمنٹ کب ہوئے گی، میں نے آپ کو مدت دی. لیکن دیکھیں گیم چینجر میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہے. سی پیک نے آپ کا 10,000 میگا واٹ انرجی کی ایڈیشن کی ہے. آپ ایک انرجی سٹاروڈ ملک تھے، یہ بات درست ہے کہ وہ انرجی کنسیشنل ریٹس پہ نہیں ہے، وہ مارکیٹ ریٹس پہ ہے. یہ بھی بات درست ہے کہ سی پیک جو ہے وہ ایڈ اور گرانٹ پہ بنیاد نہیں رکھتی، وہ قرضوں پہ لگتی ہے. لیکن وہ قرضے لمبی مدت کے ہیں، رعایتی قرضے ہیں جو آپ کو باقی عالمی ادارے بھی دیتے ہیں. کیا آپ جانتی ہیں کہ ہم ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے اور ورلڈ بینک سے اگلے 3 سال میں ہم نے $14 ارب کے ٹوٹل ہم نے فائنینسنگ کروانی ہے پروجیکٹ لونز کے اگینسٹ. مگر حماد صاحب چونکہ لوگ جو ہے نا وہ صرف اپنے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے جو آپ بات کرتے ہیں وہ بات تو ٹھیک ہے، اٹس این ایکیڈیمک اینڈ اٹس این امپورٹنٹ ڈسکشن ٹو ہیو، مگر لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جی ہمیں نوکریاں کتنی ملیں گی. فار ایگزامپل شہری رحمان صاحبہ کہتی ہیں کہ سی پیک نے اب تک کوئی 68,382 ڈائریکٹ جابز کریٹ کی ہیں. آپ کی حکومت کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ 5 سال کے اندر سی پیک کتنی جابز کریٹ کرے گی؟ نمبر 1. نمبر 2، کتنے چائنیز ورکرز یہاں پہ ہیں جو اس وقت پاکستان کے اندر جاب کر رہے ہیں سی پیک کے اندر؟ میرا خیال ہے کہ جو ٹوٹل ایک ایسٹیمیٹ آیا تھا کہ 9 سے 10 ہزار لوگ آئے تھے سی پیک کے لیے، ان میں بہت سارے واپس بھی چلے گئے ہوں گے. انجینئرز تھے، کنسلٹنٹس تھے، ڈیزائنرز تھے، کچھ مزدور ہوئیں گے. لیکن بائی اینڈ لارج جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جاب کریشن کا بینیفیشری ہے وہ تو پاکستانی ہی ہوں گے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ ایسی فگرز جو ہیں آپ امپلائمنٹ کریشن کی، ان کو آپ بنیاد کیوں نہیں بنا سکتے ان دا فائنل انالیسس. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ 10,000 میگا واٹ ایڈ کر رہے ہیں، اس 10,000 میگا واٹ ایڈ کرنے میں تو ہو سکتا ہے یہ 50,000 نوکری بنی ہو، لیکن وہ 10,000 میگا واٹ جس آگے انڈسٹری میں جا رہا ہے، اور اگر وہ 10,000 میگا واٹ نہ جاتا تو تب آپ کہاں کھڑے ہوتے اور امپلائمنٹ لاس ہوتا. آپ اس کو بھی تو دیکھیں نا. اب فار ایگزامپل آپ نے اب ایک ML1 ریلوے بنانی ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ہے وہ. اس پروجیکٹ سے آپ کی جو کنیکٹیوٹی ہوئے گی، آپ کی اپنی اکانومی کے اندر جو ٹرانسپورٹ ہے، کارگو کی، فریٹ کی، وہ کتنی کمپیٹیٹیو ہوئے گی، اس سے آپ کی اکنامک گروتھ بڑھے گی، جاب کریشن ہوئے گی. ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، چونکہ فیز 1 میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اسپیشل اکنامک زونز ہوں گے، وہ تو نہیں ہو پائے. چونکہ اب آپ فیز 2
اب وہ فیز 2 میں چلے گئے، حالانکہ ہمیں اسپیشل اکنامک زونز کا بتایا گیا تھا کہ وہ فیز 1 میں ہوں گے، چلیں فیز 2 میں آ گئے، مگر فیز 1 میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ $9 بلین جو ہیں وہ ریلویز کے اوپر لگیں گے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ $9 بلین کون دے رہا ہے ہمیں؟ کیا یہ چائنا دے رہا ہے لون کی صورت میں دے رہا ہے، یا کہ ہمیں کمرشل لون کی صورت میں دے رہا ہے؟ اس کے اوپر سود کیا ہوگا، اور اس کو واپس پیسے کون کرے گا؟ کیا فیڈرل گورنمنٹ کرے گی کہ پروونشل؟ اچھا نہیں، اس میں آپ کو بتاؤں 3 قسم کی انویسٹمنٹس ہیں۔ کمرشل لونز کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اس کا سی پیک سے تعلق نہیں تھا، وہ پچھلی گورنمنٹ نے بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کے لیے چائنا سے لیے تھے۔ ایک آپ کی پبلک ڈیٹ ہے جو انتہائی رعایتی ہے، جو چائنا سے بائی لیٹرل ٹرمز پہ لی جاتی ہے 2.4% انٹرسٹ والی۔ دوسری آپ کی ایف ڈی آئی ہے۔ ایف ڈی آئی آپ نے واپس نہیں کرنی، ایف ڈی آئی ایکوٹی کے طور پہ، یعنی ایکوٹی آ جاتی ہے، شیئر ہولڈنگ آ جاتی ہے اس کمپنی کے اندر، اور وہ پھر اس شیئر ہولڈنگ سے اپنا پروفٹ ریپیٹریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ دوسری ہے۔ تیسرا ہے پرائیویٹ سیکٹر لونز، یعنی یہ پرائیویٹ کارپوریٹ اینٹیز کے ساتھ لونز کیے جاتے ہیں جس کے اندر گورنمنٹس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ B2B آپ سمجھ لیں، بزنس ٹو بزنس ٹرانزیکشن ہوتی ہے، اور یہ لون واپس بھی B2B ہی ہوئیں گے، بزنس ٹو بزنس ہوئیں گے۔ گورنمنٹ جو ہے اس کا اس کے اندر عمل دخل صرف فارن ایکسچینج کی حد آپ تک مجھے بڑا ہوگا۔ اچھا بتا رہے ہیں، ہاؤ کم یہ آپ کی ویب سائٹ پہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں؟ ہونی فار چاہیے، ایگزامپل کوئی حرج نہیں ہے۔ کیسر بنگالی صاحب نے یہ بھی پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جو ٹول کلیکشن ہے موٹر وے کو، وہ FWO کو دی گئی ہے، اور اس کے اوپر کوئی بڈ بھی نہیں تھی لانگ ٹرم، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے نہیں پتا کس پروجیکٹ کی یہ بات کر رہے ہیں، کس وقت یہ ہوا۔ یہ موٹر ویز کی بات ہو رہی ہے، آئی ڈونٹ نو یہ کس ٹائم پہ ہوا اور کب ہوا۔ ٹول کلیکشن ہوتی ہے، دیکھیں BOT بیسس پہ اگر ہوا ہے یہ، اگر BOT بیسس پہ ہوا ہے اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بیسس پہ ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ چائنا کے ساتھ ان کا کوئی کانٹریکٹ طے پایا ہوگا پچھلی حکومت کا، بلڈ آپریٹ ٹرانسفر بیسس کے اوپر، کہ یعنی جو بلڈ کرتا ہے وہ اس کو آپریٹ کرتا ہے، اسے ریونیو کماتا ہے، جب وہ کما لیتا ہے تو وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ مختلف قسم کے میکینزمز یوز ہوئے ہیں، لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ وائز اس کی تفصیلات دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کچھ چھپانے کو نہیں ہے حکومت کے پاس۔ میں سمجھتا ہوں اس کو اس طرح سینسیشنلائز اس پروجیکٹ کو نہیں کرنا چاہیے۔ ڈیٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، سوال پوچھنا نہیں، سوال اجازت پوچھنے نہیں، سوال بالکل پوچھیں، اچھا، سوال پوچھیں، لیکن جو ڈیٹ ہے نا، جہاں تک ڈیٹ کا ایلیمنٹ ہے، صرف یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سی پیک ریلیٹڈ ڈیٹ جو ہے وہ تو ابھی 10% بھی نہیں ہے آپ کے پورے ڈیٹ پورٹ فولیو کے اندر۔ ہاں کمرشل لونز کا ہے ایلیمنٹ، لیکن اس کا سی پیک سے تعلق نہیں ہے، اور وہ 2022 تک رہے گا۔ 2022 کے بعد آپ کمرشل لونز جو پاکستان نے لیے 2016، 17، 18 میں چائنا سے، ان کو اب ریٹائر کر دیں گے۔ اچھا، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک فگر نہیں دیا کہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ کتنی نوکریاں جو ہے سی پیک کریٹ کرے گا، کوئی بال پارک فگر؟ جو ایک ڈائریکٹ نوکریوں کا فگر آیا ہے وہ 70-75 ہزار آیا، ایک اسٹڈی ہوئی ہے۔ انڈائریکٹ کا میرا خیال ہے لاکھوں میں ہوئے گا۔ ایک یہ بھی اسٹڈی تھی کہ اگر یہ پورے اپنے زور کے ساتھ یہ پروجیکٹ چلے اگلے 10-15 سال، یہ کون سی اسٹڈی؟ چونکہ NDU کی اسٹڈیز ہیں، یہ NDUs کی اسٹڈی ہیں، اور مختلف انٹرنیٹ پہ بھی یہ اسٹڈیز اچھے کیا حکومت نے اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی کی جو آپ کو DPML نے کہا جی یہ ہم نے ہر پروجیکٹ کی فیزیبلٹی اسٹڈی ہوتی ہے۔ حکومت پاکستان پلاننگ ڈویژن کوئی سڑک بھی نہیں بناتی جب تک اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی نہ ہو۔ تو اس کو آپ کیوں نہیں جرنلسٹ کے ساتھ شیئر کرتے؟ بالکل کرنے میں کوئی تاکہ حرج نہیں، شفافیت رہے ہر چیز کے اندر، کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی میرے تو اس میں کوئی حرج نہیں نظر آتا۔ دی ادر تھنگ از کہ چائنیز جو ہیں کیا وہ ایکوائر کریں گے، زمین بھی ایکوائر کریں گے؟ یہ بھی ایک سوال۔ وہاں پہ یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے جو چائنیز ہیں وہ وہاں پہ آئیں گے، جس کی وجہ سے جو لوکل لوگ ہیں ان کو شاید موقع نہ ملے نوکریوں۔ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ جو یہ چائنا کا جو مین تھرسٹ ہے، دیکھیں جو پہلا فیز آپ کا مکمل ہوا ہے سی پیک کا، جو انفراسٹرکچر ہیوی تھا، دوسرے فیز میں ایک انفراسٹرکچر ہے ہیوی جو ریلوے ہے، باقی یہ جوائنٹ وینچرز ہیں اسپیشل اکنامک زونز میں، جیسے آپ نے ذکر کیا، ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ اور میں نہیں سمجھتا، اور جو دوسرا فیز ہے میں سمجھتا ہوں اس میں حقیقی معنوں میں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہوئے گا۔ ایک اور سوال کہ یہ کچھ آپ سمجھ لیں کہ اخباروں میں یہ باتیں آئی تھیں، میں نے کہا آپ سے کنفرم کر لوں کہ یہ ایک بات چل رہی تھی کہ جی، اور اخباروں کے اندر خبریں بھی آ رہی تھیں کہ چائنا جو ہے وہ کچھ وزراء سے ناراض ہے، جس طرح کہ مراد سعید صاحب سے ناراض ہے، خسرو بختیار صاحب سے ناراض ہے، شیخ رشید صاحب سے ناراض ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کی کابینہ کے اندر رد و بدل ہوئی، تو اس میں کچھ حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو ریاستوں کے آپس میں معاملات ہوتے ہیں، آپ میرے سے بہتر سمجھتی ہوں گی، وہ انسٹیٹیوشنل بیسس پہ ہوتے ہیں، وہ پرسنلائزڈ بیسس پہ نہیں ہوتے، اور یہ کبھی ایسے بات نہیں ہوتی پرسنلائزڈ بیسس کے اوپر۔ پالیسیز کے اوپر بات ہوتی ہے، انسٹیٹیوشنز کے اوپر بات ہوتی ہے، لیگل بائنڈنگ ارینجمنٹس کے اوپر بات ہوتی ہے۔
ये कभी भी पर्सनलाइज नेचर की बात नहीं होती। ऐसे पिछली दफा भी मैं क्यों जरूरी पिछले साल भी समझा ऐसी आपने कोई खबरें खुसरो आती बख्तियार थी को चेंज करने का? कोई उसकी वजह तो होगा और इसके अच्छा, अब जरूरी है कि जो कैबिनेट में वजीर चेंज होता है वो किसी चाइना की वजह से चेंज हो रहा है, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। हमारे साथ दूसरी बात यह है कि इन्फ्लेशन के ऊपर से बहुत सारे लोगों को तशवीश है। इन्फ्लेशन मेरे ख्याल में इस वक्त 13% है, तो ये कम कब होगी? आप क्या इन्विजिज करते हैं? इन्फ्लेशन 12% के करीब है और 11.5-12 के दरमियान है। इसकी वजह क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। जो पहले फेज में इन्फ्लेशन आई है, जो महंगाई की शरह बढ़ी है, वो थी डीवैल्यूएशन की वजह से। डीवैल्यूएशन आपको इसलिए करनी पड़ी कि आपका करंट अकाउंट का खसारा इतना ज़्यादा था कि आपकी करेंसी प्रेशर में आ गई, और करेंसी को सपोर्ट करने के लिए आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं थे। माजी का तो हमें मालूम, मैं आपको थोड़ा But when are we इसको going मैं to जोड़ रहा come हूँ to करंट के साथ। normal? हाँ। अच्छा, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं थे, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खर्च करने भी नहीं चाहिए अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली सपोर्ट करने के लिए। वो काफी तबाही उससे मिचती है, खासतौर पर अगर आपकी करेंसी उधार की हो तो पहला फेज तो वो गुजरा। लेकिन अब आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह वो करेंसी जब डीवैल्यू करनी पड़ी स्टेट बैंक को, तो उसके बाद वो संभल गई है। ये जो दूसरा फेज आया है, ये इसका मेन ड्राइवर है फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन के कुछ सीजनल फैक्टर्स हैं, और स्टडीज बताती हैं, पिछला डेटा बताती है कि ये दिसंबर में अपना दम तोड़ती है अगर अच्छा। कभी सीजनल शॉक्स तो हम आते हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टेट बैंक की अपनी ये रिपोर्ट है कीमतें कम होंगी जी दिसंबर में, ये तो अच्छी खबर है। फूड आइटम्स की, फूड आइटम्स की, ठीक मैं है। समझता हूँ ये उम्मीद है हमें कि अगर ये सीजनल जो एलिमेंट है ये निकल जाता है तो पिछला डेटा देख के हमें ये इससे एहसास होता है। ये IMF की और स्टेट बैंक की ये राय है कि आने वाले महीनों में महंगाई की शरह में कमी आएगी। ठीक, हमारे साहब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, आपने कहा कि ठीक ठाक चल रहा है और एक तरीके से हालात बेहतर हो गए, मगर वो डिक्लाइन में है, और हमें बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 6% जो थी उसकी डिक्लाइन थी सितंबर के आखिर तक। तो आप क्यों कह रहे हैं कि ये इसमें इम्प्रूवमेंट आई है? मैंने तो नहीं कहा इसमें इम्प्रूवमेंट आई है, मैंने तो ये कहा है कि जो आपकी मईशत ओवरऑल है, तो इसके लिए तो लार्ज स्केल बहुत इंपॉर्टेंट सुने है ना, 15% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, 30% स्मॉल एंड मीडियम साइज मैन्युफैक्चरिंग है, 20% से 30% आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, और बाकी इनफॉर्मल इकोनॉमी है। इसके अंदर ओवरऑल जो ग्रोथ है इन सब की मिला के, एवरेजेस मिला के, वो पॉजिटिव 3% के करीब प्रोजेक्टेड है हमारी इस साल की। अब आपने कहा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी इंडस्ट्रीज शामिल नहीं। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल, उसके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री शामिल नहीं है। मगर टेक्सटाइल एक narrow है। उसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि उसके अंदर हमने देखा है कि जो आप लोगों ने उनको देने थे टैक्स, जो देने थे, मेरा ख्याल है टैक्स, उसके अंदर रिफंड्स थे, वो भी उनको नहीं हमने मिले। तो सारे पुराने रिफंड्स सर नहीं मिले, मैं आपको कुछ को नहीं मिले, मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं मिले। उस पर कर लेंगे प्रोग्राम, उस पर कर लेंगे, शब्बर भाई को भी बुला लेंगे। बिल्कुल। एनेक्सर एच एक साथ लगाना है। एनेक्सर एच जो है वो आपकी सेल और परचेज का लोकल भी सर और इसके ऊपर इंटरनेशनल उन्होंने वो सारे दिखाना है। कागजात जमा किए थे, उसके अंदर कोई इशू आपको नहीं कैसे है। इतना आपको I know शुरू किया कि कि उन्होंने सारों ने सारे कागजात जमा करा लिए। मैंने इसके ऊपर बहुत सी रिसर्च की हुई है। बहरहाल आखिरी सवाल, मुझे पता है चूंकि आप इकॉनमी के ऊपर ही फोकस करते हैं, मगर अब सियासत की बात अब आए गए हैं, तो एक सवाल मैं जरूर करूंगी। क्या जरूरत पड़ी हुकूमत को कि वो जाते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला रखवाते जो जनरल मुशर्रफ के ऊपर आ रहा है उनकी गद्दारी के हवाले से, खसूसी अदालत के हवाले से, तो क्या जरूरत पड़ी आपको कि उस फैसले के ऊपर आप कहें कि वो रोक दिया जाए? मुझे, क्योंकि देखें आपने सही कहा कि मैं ज़्यादा मईशत पे फोकस्ड हूँ, मुझे इस अगर कोई ऐसी इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, या आप कह रही हैं कि कोई ऐसा हुकूमत ने अप्रोच इंटीरियर किया मिनिस्ट्री की तरफ से, इंटीरियर मिनिस्ट्री के, मैं इस लाइल हूँ, मुझे आज अभी तक तो कोई ऐसी इत्तला मगर नहीं। आप समझते हैं कि चूंकि आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, आप लोग इंसाफ का झंडा लेके हुकूमत में आए, तो आप नहीं समझते कि इंसाफ सबके लिए होना मेरा चाहिए? तो ख्याल है इंसाफ सबके लिए होना चाहिए, लेकिन मुझे इस तो केस क्या जो वो मुझे इस फैसला आ केस रहा है की गहराई का नहीं पता कि किस नुक्ते पे गए हैं, गए भी हैं कि नहीं गए हैं, मुझे तो ये भी नहीं, नहीं वो पता। गए हैं, मगर वो तो खबर है मैं ना। देखे ना, अगर आप मुनीज़े मेरे से मुकम्मल इतला के बगैर कोई राय लेना चाह रही हैं तो आप वो देने को मैं तैयार नहीं नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमाद अजहर साहब, उम्मीद है कि जल्द आप फिर से मौका देंगे, चूंकि हम समझते हैं कि फैटफ के हवाले से भी बहुत सारे सवालात हैं, वो नहीं हो पाए। तो नाज़रीन, छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हमारे साथ होंगे जनाब एहसन इकबाल साहब। वक्फा लीजिए। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ हैं जनाब एहसन इकबाल साहब, सीनियर रहनुमा हैं नून लीग के,
اور نون لیگ کی حکومت میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے وفاقی وزیر اور وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت ہیں. سب سے پہلے اس سے پہلے کہ ہم سی پیک کے بارے میں بات کریں احسن صاحب، آج چونکہ ایک بہت اہم خبر آئی ہے، انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ چلی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس مقصد کے لیے کہ جو جنرل مشرف کے خلاف فیصلہ آ رہا ہے اسپیشل کورٹ سے اس کو روک دیا جائے. اس اقدام کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی عمران خان صاحب نے ایک بہت ہی دھواں دار تقریر کی تھی جس میں انہوں نے عدلیہ سے یہ کہا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر طاقتور اور غریب آدمی کے لیے دو قانون نہیں ہونے چاہیے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس معیار کے تحت سمجھا ہے کہ جنرل مشرف جو ہے ان کا تعلق پاکستان کے غربا سے ہے، مسکینوں سے ہے اور کمزوروں سے ہے، اور انہوں نے ان کے لیے رعایت مانگی ہے. یہ اس موقف کی نفی ہے کہ جو رول آف لا جس کی پی ٹی آئی چیمپئن ہے پاکستان کے اندر. ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ کسی نے دلچسپ تبصرہ کیا تھا، کیونکہ جنرل مشرف عمران خان صاحب کے مینٹور رہے ہیں کبھی. انہوں نے کہا کہ یہ دوسروں کو تانا دیتے تھے کہ یہ اپنے اپنے ابو بچانے کی تحریک چلا رہے ہیں، تو اب شاید عمران خان صاحب بھی مشرف صاحب کو بچانے کے لیے میدان میں آ گئے ہیں. مگر احسن صاحب تعجب کی بات ہے کہ عمران خان صاحب ایسا کیوں کریں گے، چونکہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جب لائرز موومنٹ ہوئی تھی تو اس کے اندر تو عمران خان صاحب آگے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو ہاؤس اریسٹ بھی کیا گیا، بلکہ ان کو ہاؤس اریسٹ کرنے کی کوشش کی تھی، پھر بعد میں ان کو اریسٹ کیا گیا تھا. منیزہ، آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک بہت انٹرنیشنل کال ہے جو بہت مشہور ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی عظیم لیڈر ہیں وہ یو ٹرن لیتے ہیں، اور اگر وہ یو ٹرن نہ لیں تو ان کی عظمت مکمل نہیں ہوتی. تو اس معاملے پہ بھی انہوں نے ایک یو ٹرن لے لیا ہے. ٹھیک ہے احسن صاحب، اب ایک اور سوال آپ سے کرنا ہے. مجھے پتا ہے آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے شہباز شریف صاحب وہ بتا چکے ہیں، مگر امریکہ کی معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا ایلس ویلز نے امریکہ میں ایک بیان دیا ہے اور آپ کی حکومت کے حوالے سے دیا ہے. چونکہ آپ کی منسٹری تھی، میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک نظر اس بیان کو دیکھیے. On cost, according to Pakistani government statistics, for each megawatt generated by a completed CPEC thermal energy project, developers spent an estimated $1.5 million. In comparison, the cost per megawatt of building non-CPEC thermal plants is half of that, or $750 million. احسن اقبال صاحب، جو پاکستان بنا رہا تھا تھرمل پلانٹس وہ آدھی قیمت پہ بنا رہا تھا جو چائنا بنا رہا تھا آپ کی حکومت کے اندر بقول ایلس ویلز. نہیں، دیکھیے، یہ بالکل کمپیریزن ایپلز اینڈ اورنجز کا ہوگا. آپ ہر پروجیکٹ کا جو کاسٹ سٹرکچر ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو توانائی کے منصوبے مکمل کیے ہیں یہ اس انرجی پالیسی کے لیے تحت کیے ہیں کہ جو سب کے لیے کھلی تھی. اس میں پاکستان کے سرمایہ کار بھی آ سکتے تھے، امریکہ سے بھی آ سکتے تھے، یورپ اور مشرق وسطیٰ سے بھی آ سکتے تھے. کوئی بھی پاکستان میں $10 لگانے کے لیے تیار نہیں تھا. حتیٰ یہ کہ ہمارے اپنے ڈومیسٹک جو انویسٹر ہیں وہ بھی اس کا فائدہ لینے کے لیے تیار نہیں تھے. تو چائنا نے اسی انرجی پالیسی کے تحت اپنے پروجیکٹس کے لیے پیشکش کی، اور ہر توانائی کا پروجیکٹ نیپرا کے تھرو اوپن پبلک ہیئرنگ کے ذریعے اس کے ٹیرف کی ڈٹرمنیشن ہوئی. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو چوری سے حکومت نے دے دیا. اور نیپرا ایک آزاد حکومت کا نہیں بلکہ قومی ادارہ ہے جس میں چاروں صوبائی حکومتوں کے نمائندے شریک ہوتے ہیں، تو لہٰذا اوپن بڈنگ ہوئی ہے ہر کرتے رہے. چائنیز پروجیکٹ کے اوپر احسن صاحب؟ جی، جو تمام چائنیز پروجیکٹس جو لگے ہیں توانائی کے، ان کے ٹیرفز کو پبلک ہیئرنگ کے ذریعے ڈٹرمن کیا گیا ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت، پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت، اپوزیشن کے نمائندے موجود ہوتے تھے، اور اتفاق رائے سے ان کا ٹیرف ڈٹرمن ہوتا رہا ہے. لہٰذا یہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پبلک ہیئرنگ کے ذریعے ٹیرف ڈٹرمنیشن ہوئی ہے. اس میں کوئی حکومت نے خفیہ طریقے سے یا دفتروں کے اندر بیٹھ کے کسی بات چیت کے ذریعے ان کو ٹیرف نہیں دیا. کلامی معاف احسن صاحب، کیسے بنگالی صاحب جو معاشی ماہر ہیں انہوں نے کچھ سوالات جو ہیں وہ سامنے رکھے تھے، اور انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ جو موٹر وے ہے اس کا ٹول ٹیکس جو ہے وہ ایف ڈبلیو او کو وداؤٹ بڈنگ کیوں دیا گیا آپ کی حکومت میں؟
دیکھیے جو ٹول ٹیکس کراچی ٹو حیدرآباد ہے وہ اس لیے کہ اس کو ہم نے بی او ٹی بیسس پہ کیا تھا. اس پہ حکومت پاکستان نے 1 روپیہ اپنے پاس سے نہیں لگایا. اس کی ساری فائنینسنگ ایف ڈبلیو او نے ریز کی تھی اور اس کے عوض انہوں نے ایک سروس کانٹریکٹ تھا کہ ایک مدت کے لیے وہ اپنی لاگت کو ٹول ٹیکس کے ذریعے ریکور کریں گے اور اسی طرح جو اس کے سروس ایریاز ہیں ان سے کمرشل انکم ریز کریں گے. تو یہ بی او ٹی کا جو ماڈل تھا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یہ ایک اچھا کامیاب تجربہ تھا. اس میں حکومت کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کی سپینڈنگ نہیں کرنی پڑتی. جو کانٹریکٹر ہے وہ خود باہر سے فائنینسنگ لے کر آتا ہے اور خود ہی ریکور کرتا ہے. پوری دنیا میں یہ ماڈل اسی طرح کامیابی سے چلتا ہے. اسپیشل اکنامک زونز کی بھی بات کی گئی, انڈسٹریل زونز کی بھی بات کی گئی. امید تھی, چونکہ میں نے حماد اظہر صاحب بھی پہلے تھے, ان سے پوچھا کہ بہت ساری نوکریاں ملیں گی. آپ کہتے تھے کہ سی پیک گیم چینجر ہوگا, تو یہ کب گیم چینجر ہوگا؟ انفراسٹرکچر تو اب بچ گیا ہے, جی دیکھیے نا لوگوں کو نوکریاں کیوں نہیں مل پا رہی؟ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً ڈائریکٹ نوکریاں جو ملی ہیں سی پیک کے ذریعے وہ صرف اور صرف 68,000 کے قریب ہیں. منیزہ, اس میں جو اصل گیم چینجر تھا وہ انڈسٹریل کوآپریشن تھا اور ہم نے 2017-18 میں 9 انڈسٹریل سائٹس صوبائی حکومتوں کی مشاورت کے ساتھ فائنلائز کر لی تھیں اور 2019 تک ان تمام انڈسٹریل زونز میں انفراسٹرکچر کا کام مکمل ہو جانا تھا. بدقسمتی سے 15 مہینے میں حکومت نے کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں کی اور ان اکنامک زونز کا انفراسٹرکچر ابھی تک تیار نہیں ہو سکا. اور ہمیں امید یہ تھی کہ 2020 میں ہم ان کو آپریشنل کر سکیں گے اور چائنا سے انڈسٹری کو ریلوکیٹ کر کے پاکستان لے کر آئیں گے, جس سے کہ بہت روزگار کے مواقع پیدا ہونے تھے پاکستان میں. تو یہ جو پچھلے 15 مہینے کا ایک لال تھا اور یہ جو آپ اعتراضات بتا رہی ہیں امریکہ میں اٹھائے جا رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ بھی وہی غیر حقیقت پہ مبنی بے بنیاد سیاسی تنازع کو کھڑا کرنے کے لیے جو پی ٹی آئی کے وزراء اور وزیر اعظم بیانات دیتے رہے ہیں کہ ملتان سکھر موٹر وے میں یہ ہوا وہ ہوا, اور وہی چیزیں انہوں نے اس کو اٹھا کے وہاں پہ تقریر کر دی ہے. اور آج یہ معافیہ مانگ رہے ہیں کہ ہم جو شفاف منصوبہ ہم نے ہے تبادلے کیے ہیں اور جو ہے لوگوں کو ہٹایا ہے, اپنی منسٹری سے کوئی اور منسٹری دی ہے, وہ ہمارا اپنا اندرونی معاملہ تھا. ہم چائنا کی بات سن کے تو ایسے جو رد و بدل ہے نہیں کرتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے چونکہ یہ غیر جمہوری ہے. نہیں, کوئی میں وزارت کی بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے وزراء نے جو پی ٹی آئی کے تھے سی پیک منصوبوں کے حوالے سے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے ہیں اور ان بیانات کے نتیجے میں شکوک و شبہات پیدا کیے انہوں نے عالمی سطح پہ. لہٰذا جو قومی منصوبے ہیں ان پر بیانات سوچ سمجھ کے دینا چاہیے. آج پوری حکومت جو ہے وہ سی پیک کے دفاع میں لگی ہوئی ہے, جبکہ یہ آگ جو ہے خود ان کے وزراء نے لگائی تھی اور وہ غیر ذمہ داری کے بیانات دیتے رہے تھے. میں ضرور کرنا چاہوں گی, وقت کی قلت بھی ہوتی ہے, کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اتھارٹی بنی, آپ اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ابھی نئی تعیناتی ہوئی ہے جو آئی ایس پی آر کے لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ تھے ان کی, وہ ڈائریکٹر جنرل بنے, آپ اس کی خیر مقدم کرتے ہیں؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا اس کی کیا ضرورت تھی. ہم نے 3 سالوں میں $28.5 ارب کی سرمایہ کاری سی پیک کی زمین پہ کھڑی کر دکھائی ہے اور وہ جو ہمارے موجودہ ادارے ہیں, وزارتیں ہیں اور افسران ہیں, ان کے ذریعے ہی کی تھی. تو اس نئی اتھارٹی کو بنانے سے جو وزارتیں ہیں اور اس اتھارٹی کے درمیان ایک رسا کشی شروع ہو جائے گی. سی پیک کا منصوبہ میرے خیال میں متاثر ہوگا. اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی, یہ بلا ضرورت بنائی گئی ہے. جو متعلقہ وزارتیں ہیں ان کو سٹرینتھن کرنا چاہیے, ان سے کام لینا چاہیے. ہم نے اسی طرح کام لیا ہے اور بہت کامیابی سے کام لیا تھا. بہت بہت شکریہ جناب احسن اقبال صاحب, ہم سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو نئی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اتھارٹی بنی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. جو اس وقت موجودہ ادارے ہیں انہی کو زیادہ تندرست کرنا چاہیے تھا, ان کو زیادہ مضبوط کرنا چاہیے تھا بجائے کہ نئی اتھارٹیز جو ہیں وہ بناتے. ناظرین وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گی جناب شری رحمان صاحبہ. وقفہ لیجیے ناظرین.
इस वक्त कराची से सेनेटर शरी रहमान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है। पीपल्स पार्टी के दौर में 2011 से 2013 तक अमरीका में पाकिस्तान की सफ़ीर रह चुकी हैं। सेनेट में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कमेटी और क्लाइमेट चेंज कॉकस की चेयरपर्सन भी हैं और माजी में वज़ीर इत्तलात समेत बहुत से वजारतों में वो वज़ीर रह चुकी हैं। शरी रहमान के ख्याल में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बहुत फ़ायदेमंद मनसूबा है, ताहम इसमें सूबों की शमूलियत और पार्लियामान को बाखबर रखना भी इंतहाई अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया शरी साहिबा। आपने एलिस वेल साहिबा की भी स्टेटमेंट सुनी और उनका ये पूछना है कि अभी तक पाकिस्तान के लोगों को ये पता नहीं चला कि चाइना की तरफ से कितना डेट बर्डन है। क्या पाकिस्तान की हुकूमत अगर हमारे साथ नहीं दिखाती ट्रांसपेरेंसी, क्या सेनेट के अंदर जो एक तरीके से स्टेटिस्टिक्स हैं या उसके जो मेजर फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आपके साथ शेयर करते? एक अगर आप पूरा किसी भी जाविये से देखें हमारे टोटल डेट के हवाले से तो 90% पाकिस्तान का जो कर्जे हैं वो मल्टीलैटरल और वेस्टर्न एजेंसीज में धंसे हुए हैं ना। चाइना का अभी नॉन जो हमें शेयर किया जाता है 4.9 बिलियन के बारे की बात की जा रही है। अब वो एक किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जिसमें देखिए बर्डन ऑफ डेट और कर्जा जो है उसका पूरा हुजम जो है वो जरूरी नहीं है, पूरा उसका बर्डन उसका जरूरी नहीं कि हुकूमत पे आए। हुकूमत का डेट हुकूमत टू हुकूमत मेरी नज़र में अभी तक 6 बिलियन है और जहाँ तक चीन है उसके अपने सफ़ीर ने मुझे बताया है, वो मिलते हैं कमेटी चेयर से और पार्टी लोगों से, तो वो बताते हैं, उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि देखिए आपका गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डेट तो बहुत इजी टर्म्स पर है और वो एक मतलब 4% या उससे कम इंटरेस्ट या बहुत ही कम इंटरेस्ट होता है, 4 से भी कम 2 या 3 की बात हो रही थी, मैं वो फिक्स नहीं बता नहीं सकती। लेकिन जहाँ तक हुकूमती प्रोजेक्ट्स हैं देखिए इनमें जॉइंट वेंचर्स होते हैं, इसमें कुछ गवर्नमेंट टू बिजनेस होते हैं, कुछ बिजनेस गवर्नमेंट, ये वो होता है जिसे कहते हैं एक मिक्स्ड बैग होता है, बहुत किस्म के स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है, अब हुकूमत की जो शेयरिंग है पार्लियामान से वो तो बिल्कुल बराए नाम होती है जी, और कभी दानिस्ता तौर पे होती है, कभी तैयारी नहीं होती, तो एक अजीब और गरीब यहाँ पे सूरत हाल है। लेकिन जब ज्यादा प्रेस किया तो उन्होंने क्लोज डोर मीटिंग में बता दिया और उन्होंने वही शेयर किया जो एम्बेसडर हमें ऑलरेडी बता चुके थे। आप डायरेक्टली बात कर चुकी हैं या चाइनीज सफीर से भी आप बात कर चुकी हैं? जी जी, डिफर्ड पेमेंट के ऊपर वो क्या कहते हैं कि अगर लेट्स से कि हम इस दौर में मतलब ये जो उन्होंने टाइम पीरियड दिया हुआ है हम नहीं वापस कर सकते, तो फिर क्या ये ऑप्शन हमारे पास होगा कि हम डिफर्ड पेमेंट्स की तरफ चले जाएं? और इंटरेस्ट रेट के बारे में भी बताइएगा कि इंटरेस्ट रेट फिर इनका कितना है? इंटरेस्ट रेट्स के हवाले से तो उन्होंने उस वक्त तो स्पेसिफिकली हर प्रोजेक्ट का अलग अलग होता है, स्पेशली अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो तो इंटरेस्ट रेट्स वेरी करती हैं। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगी कि ये इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट्स जो मार्केट की हैं, जो हम इस वक्त पे करते हैं, वो उससे तो कम है। आई मीन दे गो इनटू 2 and 3%। मैं इंश्योरेंस कॉस्ट वगैरह की नहीं बात करी। दूसरा जो गवर्नमेंट डेट है, दूसरी बात ये है कि देखिए उन्होंने एक बहुत मैं जरा चौंक गई सुन के, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। मैंने कहा एम्बेसडर बट ही सेड लुक द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डेट इज ओनली 6 बिलियन और व्हाटएवर इट इज नॉट समथिंग that is going to we are going to see that won't cripple Pakistan. I said ambassadors there's a lot of और वैसे नॉर्मली हम रिपीट नहीं करते डिप्लोमेटिक मीटिंग्स में, चूंकि उन्होंने खुद ये बात का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा मैम when has China recalled Pakistan's debt? हमने कब कॉल इन किया? जो प्रोविंसेस हैं, आपने बलूचिस्तान का खास तौर पे जिक्र किया कि बार बार बलूचिस्तान ये कहता है कि जी हमें इस डेवलपमेंट से बाहर रखा गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये डेट क्या फेडरल गवर्नमेंट ने पे करनी है, ये डेट क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पे करनी है, और ये बिडिंग कहाँ हो रही है? क्योंकि हमें कहा जाता है जी सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, मगर आप अभी चले जाएं सीपेक की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप क्लिक करें, शो डिटेल्स में जाएं, कुछ भी नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली ऑलमोस्ट नथिंग देयर। ये वेबसाइट पे बिल्कुल होना चाहिए, सीपेक का जो वेबसाइट है प्लानिंग मिनिस्ट्री के वेबसाइट्स पे होना चाहिए। और जहाँ तक बिडिंग की बात है, देखिए देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स, इसमें जहाँ जॉइंट वेंचर्स होते हैं
تو obviously وہ الگ بات ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر کے جوائنٹ وینچرز تو پھر دنیا بھر میں اسی طرح ہوتے ہیں. آج ہی اور یہ جی. بالکل خبر آئی ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف جو سنگین غداری کا کیس خصوصی عدالت میں چل رہا تھا, اس کا فیصلہ آنے والا تھا کہ حکومت نے اس کو روکنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر درخواست دائر کر دی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہوگا اس کے اوپر؟ جی, میں تو آپ سے وضاحت سے کہوں گی کہ ہمیں بڑا شوق ہوا ہے اور بڑی عجیب بات ہے. ٹھیک ہے, اس حکومت نے اپنے آپ کو بالکل ایکسپوز کر دیا ہے کہ یو ٹرن والی حکومت ہے, اور جو انہوں نے کہا اور انہوں نے کیا اس کا بالکل برعکس ہے. لیکن پھر بھی اتنی ڈھٹائی سے آپ نے ساری دنیا سے کہا کہ یہ تحریک انصاف ہے, ہم ایک انصاف ہوگا. اس وقت تو دو نہیں, ایک نہیں, دو پاکستان کی بالکل بات ہو رہی ہے. میرے اور آپ کے لیے ایک انصاف ہوگا, شہید ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو اور آصف زرداری کے لیے ایک انصاف ہوگا, اور نواز شریف کے لیے ایک انصاف ہوگا, اور جنرل پرویز مشرف جو کیا کیا نہیں کر کے گئے, جن کو جواب دینے